السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو پردیس میں مقیم ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو اپنی ملازمت کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو پوری کہانی سنائیں، آپ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ میں اپنی ملازمت کی وجہ سے بیرون ملک مقیم تھا۔ میرا یہاں آخری سال تھا کیونکہ اس سال میری ملازمت کا معاہدہ پورا ہو رہا تھا اور مزید توسیع کی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ بعض وجوہ کی بنا پر اپنا کاروبار سمیٹ رہی تھی۔ میں نے چند دوسری کمپنیوں میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے خاصی قسمت آزمائی کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ہو پائی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اس عرصے میں جو کمائی ہوئی تھی وہ پاکستان میں اپنے پرانے گھر کی مرمت اور والدین کو ہر ماہ رقم بھیجنے کے علاوہ ایک بہن اور پھر اپنی بڑی بیٹی کی شادیوں کے فریضے سے سبکدوش ہونے میں صرف ہو چکی تھی، جبکہ عمومی اخراجات کا سلسلہ تو خیر ہر گھر بار والے کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ ابھی 2 بیٹیوں کی شادی باقی تھی اور تیسری کی عمر بھی اس حد کو چھونے والی تھی، جبکہ دونوں بیٹے ابھی بالترتیب اسکول اور کالج سے نہیں نکلے تھے۔ والدین کی سب سے بڑی اولاد ہونے کے ناطے مجھ پر صرف اپنے بیوی بچوں ہی کی نہیں بلکہ اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کا دوہرا بوجھ تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور میری ملازمت ختم ہونے میں اب صرف 4 ماہ کا عرصہ رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے فرائض احسن طریقے سے پورے کرنے کے لیے ایک اور ملازمت کی فوری ضرورت تھی۔ بڑی بیٹی کے سسرال والے توقع کے خلاف چھوٹے دل کے لوگ نکلے۔ انہیں سب کچھ دینے کے باوجود انہوں نے نئے مکان کی فرمائش بھی کر دی تھی، اور اب ظاہر ہے کہ بیٹی کے مستقبل کو بچانے کے لیے بنگلہ خرید کر دینا میرے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ دوسری جانب گھر کے اخراجات، الغرض میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہر روز ڈیوٹی کے بعد جتنے شناسا لوگ ملتے ان سے کام کی تلاش میں مدد کے لیے کہتا رہتا تھا۔ اکثر لوگ مخلص ضرور تھے، لیکن ان کا معاملہ بھی عموماً میرے جیسا ہی تھا، بلکہ بعض تو صرف چند مہینوں کے مہمان تھے، یعنی میری طرح ان کے معاہدے بھی ختم ہونے والے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ سہولت یہ تھی کہ ان پر اتنی ساری ذمہ داریاں نہ تھیں، اور ان میں بیشتر ایسے تھے جو مجھ سے دگنی مدت سے یہاں مقیم تھے۔ اس لیے اتنے عرصے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ رقم پس انداز کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فی الحال انہیں زیادہ پریشانی نہ تھی۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ راتوں کو سجدے میں گر گر کر دعائیں مانگتا رہتا اور آنسو بہاتا رہتا۔ گزرنے والا ہر دن میرے لیے اضطراب اور پریشانی میں اضافہ لے کر آ رہا تھا، یہاں تک کہ میری ملازمت ختم ہونے میں صرف 1.5 ماہ رہ گیا۔ ایک روز عصر کی نماز کے بعد میں نے بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور خاصی افسردگی کے عالم میں مسجد سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ میں بے دہانی میں چلا جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر ایک چھوٹا سا پاکستانی ہوٹل دیکھ کر چائے پینے کے خیال سے اندر چلا گیا۔ وہاں ساری میزیں پر تھیں، گاہک بھی تقریباً سارے پاکستان ہی کے تھے۔ صرف ایک میز ایسی تھی جس پر ایک خوش شکل نوجوان تنہا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم 2 اجنبی پاکستانی آپس میں اتنا بے تکلف ہو گئے جیسے ہم عمر اور برسوں کے شناسا ہوں۔ نوجوان نے اپنا نام عمیر بتایا۔ میں نے چائے کے دوران اسے اپنی پریشانی بتائی تو وہ خاصا سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا،
انکل میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، آپ میرا کارڈ رکھ لیں اور ہفتے بھر میں مجھے فون کر لیں۔ عمیر سے کارڈ لے کر میں نے اپنا کارڈ بھی عمیر کو دے دیا اور پتہ وغیرہ سمجھا دیا۔ دوسرے ہی دن میں آفس میں کام کر رہا تھا کہ عمیر کا فون آ گیا۔ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ میرے ہاں آنا چاہتا تھا۔ میں نے شام کی چائے پر انہیں مدعو کر لیا۔ شام کو گھنی بھوری داڑھی والے باروب مختار خان صاحب اور فیضان فاروقی عمیر کے ساتھ تشریف لائے۔ تینوں حضرات یہاں ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ مختار خان صاحب اس کمپنی کی بھاری گاڑیاں چلا رہے تھے اور فیضان فاروقی صاحب کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ میری ان سے یہ ملاقات نہایت خوشگوار اور کامیاب ثابت ہوئی۔ مختار خان صاحب اگرچہ ڈرائیور تھے لیکن کمپنی کے سب سے پرانے کارکنوں میں سے ایک تھے اور ذاتی اخلاق و کردار کے سبب افسران میں بھی اپنا غیر معمولی اثر رکھتے تھے۔ انہوں نے میری ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا اور مجھے بڑی تسلی دی۔ چند ہی دنوں بعد مختار خان صاحب میرے گھر آئے اور خوشخبری سنائی کہ انہوں نے اپنی کمپنی میں میرے لیے ملازمت کا بندوبست کر لیا ہے اور موجودہ معاہدے کی مدت ختم ہونے پر میں ان کی کمپنی میں ملازمت کا آغاز کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ ملازمت دلوانے میں ان تینوں کی مخلصانہ کوششوں کا دخل تھا۔ مجھے ان کی کمپنی میں انتظامی ذمہ داریاں دی گئیں اور پچھلی کمپنی کے تجربے کے پیش نظر 2 اضافی ترقیاں بھی دے دی گئیں۔ اس بات کو آج ایک عرصہ ہو چکا ہے اور میں آج بھی یہاں نہایت پرسکون اور کامیاب حالات میں کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ اپنے بیشتر فرائض سے سبکدوش بھی ہو چکا ہوں۔ میری دونوں بیٹیاں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھر بار کی ہو چکی ہیں اور دونوں بیٹے تعلیم مکمل کر کے اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے مسبب الاسباب اور رازق حقیقی ہونے پر میرا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ ان مشکل حالات میں جب میں انتہائی پریشان تھا اور مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے میرے لیے رزق کا بندوبست کیا جہاں میرا تصور بھی نہ گیا تھا۔ میں صرف ایک ہوٹل میں چائے پینے گیا اور اللہ نے اس سے میرے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ عمیر، مختار خان صاحب اور فیضان صاحب، ان تینوں کے لیے ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی میرے رزق کا وسیلہ بنایا تھا۔